اچھا، اب یہ بات بڑی مزے کی ہے کہ ٹیکسٹ بک بورڈز والے، ٹیکسٹ بک بنانے والے، ٹیکسٹ بک کمپنیز والے اس بات کو اپریشیٹ کرتے ہیں that because of individual students learn differently, they need differentiated learning options. مگر جو اکنامکس آف اسکیل ہے وہ انہیں یہ کرنے سے روکتی ہے، منع کرتی ہے. اگر وہ کتاب پرنٹڈ کاغذ کے اندر ہو، اگر آپ پرنٹڈ کاغذ کو نکال دیں تو یہ گیم بالکل الٹا ہو جاتا ہے. were they to focus on developing different books for each type of intelligence, hard books کی بات ہو رہی ہے. Their volume per title and their profitability would decline markedly. ایسا اس وقت نہیں ہوگا اگر ہم الیکٹرانک کتابوں کی بات کریں گے. Because this would be so disruptive to their business model, most of the intellectual and financial energy of this formidable industry focuses on creating and commercializing still more blockbuster books for large, undifferentiated masses of students. تو لا محالہ اسٹینڈرڈائزیشن بیچ میں آ جاتی ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے. تو اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں؟ ہم اس چکر سے باہر کیسے نکلیں؟ اس سوال کا جواب اتنا آسان نہیں ہے. میں کچھ تھوڑے اور سوال آپ کے سامنے رکھ دوں. Why there are so many engineers notoriously bad at spelling? یہ میں کوٹ کر رہا ہوں ڈسرپٹنگ کلاس کو. Why do so many students who love literature struggle to master mathematics? Why are so many labeled as dumb athletes in the classroom when their bodily kinesthetic intelligence scores at the genius level in the game after game? One critical reason lies in the textbook adoption process. وہی بات standardization. تو کسی طریقے سے ناظرین ہمیں اس اسٹینڈرڈائزیشن سے نکلنا پڑے گا اور ہمیں ایک ماڈولر اپروچ کی طرف جانا پڑے گا. اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم کیا کریں. میں نے آپ کو بتا دیا کہ ماڈولر اپروچ کے کیا فائدے ہوتے ہیں اور کیا نقصان ہوتے ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ ماڈولر اپروچ ان ڈیزائننگ لرننگ ایپلیکیشنز ہمیں ماڈولر اپروچ نہ صرف سستا کر دے گی بلکہ کسٹمائز بھی کر دے گی. دیکھیں نا، یہاں پہ یہ ایک اور چیز بھی آ گئی. کار کو جب میں کسٹمائز کروا رہا ہوتا ہوں تو وہ تو ایک طرح سے میری لگژری ہوتی ہے کہ میں خاص طرح کی سیٹیں اس میں لگوا رہا ہوں، لیدر کی سیٹیں لگوا رہا ہوں، میں خاص طرح کا وائی فائی اس میں لگوا رہا ہوں، خاص طرح کا میں اس میں ٹیپ ریکارڈر لگوا رہا ہوں. لیکن ایجوکیشن میں یہ ایک نیسیسٹی ہے، اس کے بغیر کام چل ہی نہیں سکتا ہے. ایک ہم بڑی بنیادی بات سے شروع کرتے ہیں. تھیٹر کیا ہوتا ہے؟ ناظرین، تھیٹر کا لفظ جب ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ بہت ساری لائٹنگز لگی ہوئی ہوں گی، بہت سارے کیمرے لگے ہوئے ہوں گے. کیمرے نہیں بھی لگے ہوئے ہوں گے تو کچھ لوگ ریکارڈ کر رہے ہوں گے، پردے لگے ہوئے ہوں گے، ایک سٹیج بنا ہوا ہوگا. لیکن اگر بالکل بنیادی تھیٹر کی بات کی جائے تو اس میں کیا ہوگا؟ نکال دیں، پردوں کو نکال دیں، لائٹوں کو بھی نکال دیں، سٹیج کو بھی نکال دیں. ایک آدمی ہونا چاہیے جو تھیٹر کر رہا ہو اور ایک سننے والا ہونا چاہیے جو اسے انجوائے کر رہا ہو. تو تھیٹر کیا ہوگا کہ ایک بندہ تھیٹر کر رہا ہو اور کچھ بندے یا ایک بندہ ان کو واقعی انجوائے کر رہا ہو. اسی مثال کو اگر آپ دیکھیں سنیما میں دیکھیں، سنیما میں کیا ہوتا ہے؟ بہت سارے لوگ وہ تھیٹر انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. جو عام طور پہ تھیٹر بڑے لوگوں کے لیے ہوا کرتا تھا نا جی، بہت امیر لوگوں کے لیے ہوا کرتا تھا. سنیما نے یہ کیا کہ وہی تھیٹر جو تھا وہ ہر ملک میں پہنچا دیا. تو اب غریب لوگ بھی بیٹھ کے وہ سارا کچھ دیکھ سکتے تھے. اس میں بھی یہی کچھ ہوا. ایوری ون کین ناٹ افورڈ تھیٹر بٹ پیپل کین افورڈ. اب اسکول کی طرف آئیں، تھیٹر والی ایگزامپل کو اسکول میں لے کے آئیں. جب ہم اسکول کا ذکر کرتے ہیں اس میں بلڈنگ آ جاتی ہے بیچ میں، اس میں پرنسپل آ جاتی ہیں بیچ میں، اس میں رولز اینڈ ریگولیشنز آ جاتی ہیں، اس میں ٹیکسٹ بکس آ جاتی ہیں، اس میں امتحان آ جاتے ہیں، اس میں پلے گراؤنڈز آ جاتے ہیں. ہم کلاس میں لرننگ کی بات نہیں کر رہے ہوتے. یہ بڑی عجیب بات ہے. ہمارے خیال میں جو ڈسٹرپٹنگ کلاس نے خاص طور پہ ایمفیسائز کیا ہے، ہمارا خیال کہ وہ اسکول نہیں ہے جہاں پر اسٹوڈنٹ لرننگ نہ ہو رہی ہو، بے شک کتنا ہی شاندار عمارت کیوں نہ ہو،
بے شک کتنے ہی ایجوکیٹڈ ٹیچرز کیوں نہ ہوں، بے شک کتنا ہی پرنسپل کا شاندار آفس کیوں نہ ہو، لیکن ایوری تھنگ از لیس امپورٹنٹ. دا مین تھنگ وچ از امپورٹنٹ از لرننگ شوڈ ٹیک پلیس ان دا کلاس روم. ان دا کلاس روم، میں ان دا کلاس روم کہہ رہا ہوں. کلاس روم سے باہر جاتے ہیں جب وہ ڈسکس کرتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ یا اپنے پیرنٹس سے گھر بیٹھ کے پڑھتے ہیں یا ٹیوشن سے، وہ اور بات ہے. کلاس روم کی لرننگ کی بات ہو رہی ہے.